کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں فیصل نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ ایک دن فیصل اپنے دوست کی وفات کے بعد گاؤں کے قبرستان میں گیا تاکہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکے۔ قبرستان سنسان اور اکیلا تھا، جس کے چاروں طرف گھنے درخت اور ٹوٹے پھوٹے راستے تھے۔ اس کے درمیان میں ایک قدیم قبر تھی جس پر عجیب و غریب نقوش کھدی ہوئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس قبر سے دور رہتے تھے اور اس کے بارے میں کم ہی بات کرتے تھے۔ فیصل کا دل تجسس سے بھرا ہوا تھا اور وہ اس قبر کے قریب جانا چاہتا تھا۔ ایک دن فیصل گاؤں کے بزرگوں میں سے ایک کے پاس بیٹھا تھا جب اس نے اس قبر کے بارے میں ایک پراسرار کہانی سنی۔ بزرگ نے بتایا کہ یہ قبر ایک اجنبی کی ہے جس کا نام ظہیر تھا۔ وہ گاؤں میں کچھ عرصہ پہلے آیا تھا اور اس کی موجودگی میں گاؤں کے لوگ عجیب واقعات کا سامنا کر رہے تھے۔ ظہیر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں تھیں جو لوگوں کی نظر سے اوجھل تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور نہ ہی وہ کب گاؤں سے غائب ہو گیا، لیکن اس کی قبر پر ایک خوفناک چمک تھی اور لوگ اس سے بچ کر گزرتے تھے۔ فیصل اس کہانی کو محض افسانہ سمجھ کر ہنستے ہوئے قبر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ قبر کے قریب پہنچتا ہے، اس کے جسم میں ایک عجیب سا سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ قبر کی چٹان پر ایک پراسرار تصویر چمک رہی ہوتی ہے جو انتہائی دھندلی اور غیر واضح تھی۔ فیصل قریب جا کر اس تصویر کو غور سے دیکھتا ہے، لیکن وہ فوراً پیچھے ہٹتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ تصویر میں کچھ غیر معمولی ہے۔ فیصل کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ قبر کے قریب کھڑی ہو کر اس نے دوبارہ تصویر کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جو ہی اس کی نظریں اس پر پڑیں، اسے ایسا لگا جیسے تصویر میں کچھ حرکت ہو رہی ہو۔ وہ چہرہ جو پہلے دھندلا اور غیر واضح تھا، اب تھوڑا سا صاف دکھائی دینے لگا تھا، جیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ فیصل نے جلدی سے آنکھیں جھپک کر نظر ہٹائی، لیکن جب اس نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا، وہ تصویر غائب ہو چکی تھی۔ یہ منظر فیصل کے دماغ میں گہرے خوف کی لہر چھوڑ گیا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر قبرستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے ہوں۔ اچانک قبرستان کے اندر ایک سرد ہوا کا جھونکا آتا ہے اور فیصل کے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ فیصل جیسے ہی گاؤں کی طرف واپس مڑتا ہے، اس نے اپنی طرف آتے ہوئے ایک دھندلے سے سائے کو محسوس کیا۔ اس سائے کی شکل بھی اتنی عجیب تھی کہ فیصل کا دل خوف سے سن ہو گیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا اور فیصل کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کے قدم اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے، گویا وہ کسی جال میں پھنس چکا ہو۔ سایہ اس کے قریب آ کر رک گیا اور پھر اچانک ایک مدھم کھچکنے والی آواز سنائی دی، "تم نے کیوں آ کر میری قبر کی توہین کی؟" فیصل کا خون خشک ہو گیا۔ وہ فوراً مڑ کر دیکھتا ہے اور اس کی نظریں اس سائے کے چہرے پر پڑتی ہیں جو اب واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چہرہ اجنبی تھا، لیکن فیصل نے اسے کہیں نہ کہیں پہلے دیکھا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو قبر کی تصویر میں تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک اور غصے کی جھلک تھی۔ فیصل کی نظریں ساکت ہو گئیں اور اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے جسم میں لرزہ آ گیا اور وہ جیسے اس دھندلے سائے کی گرفت میں آ چکا تھا۔ فیصل کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا۔ وہ سایہ جو اب واضح طور پر ایک انسانی شکل اختیار کر چکا تھا، فیصل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فیصل کی سانسیں مشکل سے آ رہی تھیں اور اس کی آنکھیں خوف کے مارے پھیل چکی تھیں۔ وہ اپنی جگہ پر جمود کا شکار ہو چکا تھا، جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے روک رہی ہو۔ سایہ اس کے قریب پہنچ کر رک گیا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک اور خوفناک تبدیلی آئی، جیسے اس کے اندر کوئی اجنبی طاقت چھپائی ہو۔ "تمہارے دل میں وہ جرأت کہاں تھی کہ تم میری قبر کو بے عزتی دو؟" وہ سایہ بولا اور اس کی آواز گہرے دھندلے غصے سے گونجنے لگی۔ فیصل نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دماغ اتنی تیزی سے کام نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ فوراً کچھ نہیں کرتا تو یہ اجنبی قبر کا خوف اسے ہمیشہ کے لیے جکڑ لے گا۔ اسی لمحے فیصل کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ اچانک اپنی جیب سے اپنے موبائل فون نکالتا ہے اور اس میں ایک دعائیہ آیت تلاش کرتا ہے۔
اس نے اپنی ہمت جٹاتے ہوئے وہ آیت بلند آواز میں پڑھنی شروع کر دی، جیسے وہ کسی شیطانی قوت سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سایہ فوراً رک گیا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ بے چینی اور تکلیف کا تاثر آ گیا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ سایہ بولا، اور اس کی آواز میں اضطراب محسوس ہو رہا تھا۔ فیصل جانتا تھا کہ اس لمحے اسے اپنی آخری طاقت لگا کر اس خوفناک سائے کو شکست دینی ہوگی۔ وہ دعائیہ آیت پڑھتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خوف کو اپنے اندر دفن کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ چند لمحے بعد سایہ ایک دھندلے دھڑکتے ہوئے شکل میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی سایہ غائب ہوا، فیصل کی سانس میں ایک طویل وقفہ آیا اور اس کا جسم ایک تھکاوٹ سے بھر گیا، جیسے وہ کسی لڑائی کے بعد تھک کر بیٹھا ہو۔ قبرستان کی ہوا میں پھر سے سکون آ گیا تھا اور فیصل نے اپنی آنکھوں کو اس سناٹے میں کھولا۔ فیصل کا جسم تھکا ہوا تھا لیکن اس کا دماغ ابھی تک بھاری تھا۔ وہ قبرستان کے سناٹے میں خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا، جیسے وہ کسی گہرے خواب سے جاگ رہا ہو۔ سایہ کے غائب ہونے کے بعد قبرستان میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہو۔ فیصل کی نظریں قبر کی طرف بڑھیں، جہاں وہ اجنبی قبر اب معمولی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی روح میں اب بھی ایک خلا تھا۔ فیصل کی نظریں دوبارہ اس قبر پر جمی ہو گئیں۔ کیا یہ سچ تھا؟ وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے۔ کیا وہ صرف ایک خواب تھا؟ لیکن اس کے دل کی دھڑکن اس کے سوالات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے سامنے ایک اور سایہ نمودار ہوتا ہے، لیکن یہ سایہ پہلے والے سے مختلف تھا۔ یہ سایہ بہت نرم اور مدھم تھا، جیسے کسی انسان کا پرانا گمشدہ سایہ ہو۔ یہ سایہ کوئی خوف نہیں لاتا تھا، بلکہ جیسے یہ فیصل کو پکار رہا ہو، جیسے اسے کچھ بتانا چاہ رہا ہو۔ فیصل نے بے اختیار اس کی طرف قدم بڑھایا۔ سایہ آہستہ آہستہ گاؤں کے قبرستان کی ایک طرف جانے لگا۔ فیصل نے اسے فالو کیا اور آخرکار ایک نئی قبر کے سامنے پہنچا، جو اب تک کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس قبر پر ایک اور عجیب سی علامت کھدی ہوئی تھی، جو فیصل کو کچھ عجیب سا یاد دلاتی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس قبر کی طرف دیکھا، سایہ غائب ہو گیا اور فیصل کی نظر قبر کی طرف جمی رہی۔ یہ قبر، یہ کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے، فیصل نے خود سے کہا، اور اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ شاید وہ اجنبی قبر دراصل اسی شخص کی تھی، جس کا سایہ اب تک اس کے پیچھے تھا۔ فیصل نے کمر سیدھی کی اور ایک قدم آگے بڑھایا، جب اچانک ایک زبردست دھڑاکا سنائی دیا اور قبر کے اندر سے ایک مدھم آواز آئی، تم نے جو کچھ کیا وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ فیصل کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ آواز جس نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی، اسے گہرے خوف سے بھر گئی تھی۔ قبر کے اندر سے وہ آواز اب تیز ہوتی جا رہی تھی، جیسے کچھ زندہ ہونے والا ہو۔ فیصل کی نظریں قبر کی طرف جمی ہو گئیں اور اس کے قدم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگے، مگر پھر بھی وہ خود کو روک نہیں پاتا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اسے وہاں کھینچ رہی ہو۔ یہ تمہیں یہاں کیوں لایا؟ وہ آواز پھر گونجی۔ فیصل نے اپنی نظریں مزید چمکدار قبر کے نشان پر مرکوز کی، جہاں کچھ متحرک سا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قبر کی مٹی آہستہ آہستہ سرکنے لگی، جیسے کوئی اندر سے باہر نکل رہا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور فیصل کے جسم میں ایک عجیب سی لرزش دوڑ گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اچانک قبر سے ایک عجیب سی روشنی پھوٹ کر باہر نکلی اور پورا ماحول چمک اٹھا۔ تمہیں واپس جانے نہیں دیا جائے گا، وہ آواز پھر آئی، لیکن اب اس میں غصہ اور درد کا ملا جلا تاثر تھا۔ قبر کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا، جو انتہائی ہڈیوں سے نکل کر ایک سرخ روشنی میں بدل گیا۔ فیصل کا دماغ سن ہو گیا اور وہ گہری دہشت میں ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ اس قدرتی یا ماورائی طاقت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے وہ سایہ جو فیصل نے پہلے قبرستان میں دیکھا تھا، پھر سے نمودار ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ اب تکلیف اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ سایہ کے جسم سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن فیصلہ کن طور پر یہ آواز صرف گونج میں تبدیل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ فیصل کچھ کر پاتا، وہ سایہ اس کے قریب آ گیا اور اس کا جسم ایک جمود میں ڈوب گیا۔ اب تمہارے اندر وہ طاقت آ چکی ہے جو تمہیں نہیں چاہیے تھی، وہ سایہ بولا، اور اس کی آواز میں ایک خوفناک سرگوشی تھی۔ فیصل کی آنکھوں کے سامنے سیاہ دھندلا منظر چھا گیا اور وہ بے اختیار ہو کر زمین پر گرنے لگا۔
اسی لمحے قبر کے اندر سے ایک اور آواز آئی جو پہلے والی آواز سے مختلف تھی، نرم اور مدھم۔ اسے آزاد کر دو، وہ تمہاری مدد کے لیے آیا تھا۔ یہ آواز فیصل کے دماغ میں گونجی اور اس کی آنکھوں میں روشنی کی ایک کرن سے نمودار ہوئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آخری بار وہ آیت پڑھنی شروع کر دی جو اس نے پہلے سنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا وقت آ چکا ہے۔ فیصل نے گہری سانس لی اور اپنی آواز کو بلند کیا، جیسے وہ کسی آخری کوشش میں ہو۔ اس کی زبان سے دعائیہ آیت ایک بار پھر جاری ہوئی، لیکن اس بار اس کی آواز میں زیادہ پختگی تھی۔ جیسے ہی وہ آیت پڑھتا گیا، قبر کی روشنی دھندلی ہونے لگی اور سایہ کی موجودگی میں ایک بیزاری کا عنصر آ گیا۔ فیصل کی آنکھوں کے سامنے سیاہ دھندلی دنیا کا منظر تبدیل ہونے لگا اور ایک نئی روشنی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ تمہیں نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو، سایہ بولا، لیکن اس کی آواز اب پہلے جیسی طاقتور نہیں تھی۔ اس کے الفاظ میں اب مایوسی اور شکست کا رنگ تھا۔ فیصل نے ایک لمحے کے لیے اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کیا۔ اس کی روح میں ایک عزم کی لہر دوڑ رہی تھی، جیسے اسے احساس ہو کہ اس نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اس کی تقدیر کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قبر کی مٹی ہلنا شروع ہو گئی اور قبر کے اندر سے ایک اور ہاتھ نکل آیا، لیکن اس ہاتھ میں اب ایک نرم روشنی تھی جو پورے قبرستان میں پھیلنے لگی۔ فیصل کا جسم سر سے پاؤں تک سن ہو چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس برائی کا مقابلہ کر رہا ہے جو اس قبر میں دفن تھی۔ اس نے اپنی آواز کو بلند کیا اور آیت کے آخری حصے پر پہنچتے ہوئے ایک اور ہمت بھری سانس لی۔ جو کچھ اس قبر میں چھپا تھا وہ اب آزاد ہوگا اور اس کا قصہ ختم ہوگا۔ فیصل نے دل کی گہرائی سے یہ الفاظ کہے۔ اچانک قبر کے اندر سے ایک دھماکے کی آواز آئی اور ایک بھاری دھند قبر سے باہر نکلی۔ وہ دھند آہستہ آہستہ پھیل کر پورے قبرستان میں گھوم گئی۔ فیصل نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور جیسے ہی اس نے اپنی آخری دعا مکمل کی، وہ دھند یکدم غائب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے قبرستان میں مکمل سکون چھا گیا۔ سب کچھ خاموش تھا، جیسے کچھ نہیں ہوا۔ فیصل نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ قبرستان اب پہلے کی طرح سناٹا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک غیر معمولی سکون آ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر قبر کی طرف آخری بار دیکھا۔ قبر اب صاف اور معمولی نظر آ رہی تھی، جیسے اس کی دہشت اور پراسراریت ختم ہو چکی ہو۔ فیصل نے ایک آخری سانس لی اور گاؤں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی سکون اور اطمینان تھا۔